الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جامعہ حفصہ نیو سیٹلیٹون سرگودا میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع سرگودا اور خوشاب کے نگران عملہ کا اجلاس ہے، اور 1 بجے تک یہ بیان کا وقت ہے، پھر کھانا ہوگا انشاءاللہ تعالی. 1:30 بجے ظہر کی نماز پڑھیں گے، 7 بلال مسجد ہے، پھر اس کے بعد اجلاس ہوگا. یہ ترتیب طے کی تھی ہمارے میزبان مکرم قاری زبیر صاحب نے، مجھے بھی بڑی دیر دی. تو مجھے ویسے عجیب سا لگ رہا ہے کہ علماء کرام کے سامنے یہ بات کرنے کو. بہرحال علماء کرام کے لیے سبق سنانے کی مجلس ہے میری، اور شور ختم ہو رہا ہے اس یہاں کا یہ مسئلہ ہے. جامعہ حفصہ میں کہتے ہیں شور ختم نہیں ہوتا، معلومات بولتی رہتی ہے. تو میں انشاءاللہ 1 بجے تک اس درس کو مکمل کر دوں گا، اور زائد بات سے ہٹ کے خالص کتاب کی بات صحیح بخاری شریف کا یہ آخری باب ہے، اور باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کے اس قول کا باب ہے. ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور انسان کے اعمال کو اقوال کو تولا جائے گا. مجاہد نے کہا ہے کہ قسط رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی انصاف ہے، اور اگر یہ اقساط سے ہو تو اس کا معنی انصاف کرنا، اور قسط سے ہو تو معنی ظلم کرنا، یعنی ازداد میں سے ہے. اس کے بعد پھر سند ہے، پھر حدیث ہے. 2 کلمے رحمان کو محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، اور وہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں. اس بات میں اصل تو رد ہے معتزلہ کی، اور کتاب کا نام بھی ہے کتاب الرد علی الجہمیہ والتوحید. جہمیہ پر رد ہے اور توحید کا باب ہے، کتاب ہے. پورے کتاب میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ معتزلہ کی رد بھی کی ہے. علماء کرام تو جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جتنا رد کیا گیا ہے شاید کہ حدیث کی کسی کتاب میں اتنی تردید فرق باطلہ کی گئی. اس میں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام جہاں ایک مثبت پہلو رکھتا ہے وہاں منفی پہلو بھی رکھتا ہے،
اور کلمے میں تو منفی پہلو پہلے ہے، مثبت بعد میں ہے، لا پہلے ہے، الا بعد میں ہے۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایسا نہیں۔ اسلام حق ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی باطل فرقے اور باطل مذاہب ہیں وہ سارے باطل ہیں۔ باطل کو باطل کہیں گے تو حق کا حق ہونا باطل ہوگا۔ تو آخری باب میں بھی اسی طرح رد ہے معتزلہ کا۔ قرآن کریم کی آیت پیش کی، اور آپ جانتی ہیں، طالبات سے کہہ رہا ہوں کہ صحیح بخاری وہ واحد کتاب ہے جو حدیث کی کتاب ہوتے ہوئے قرآن کریم کی آیات سے ترجمہ قائم کرتے ہیں۔ اس کا اس موقع پہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم جو بات کرے وہ تو دعویٰ ہی ہے اور وہی دلیل ہے۔ دعویٰ مع الدلیل، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ایک دعویٰ ہے ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، یعنی اعمال کو تولا جائے گا، وزن ہوگا، قول کا بھی، عمل کا بھی، فعل کا بھی، بول کا بھی۔ اور اس پر قرآن کریم کی 5 آیتیں شاہد ہیں کہ وزن ہوگا اعمال کا۔ معتزلہ جو اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتے تھے، اور جو چیز عقل کے خلاف نظر آتی اسے توڑتے تھے، توڑ مروڑ کر اس میں تحریف معنوی کرتے تھے۔ قرآن کریم کی کوئی بات ہوتی جو ان کی عقل نارسا میں نہ آتی، تعبیر کرتے، کیونکہ سمجھتے کہ انکار قرآن کفر ہے۔ اگر وہ بات حدیث میں ہوتی تو انکار کر دیتے۔ یہی سے بنیاد پڑی ہے فتنہ انکار حدیث کی۔ انہوں نے، کیونکہ اکثر احادیث احاد ہیں، خبر واحد کی حجیت کا انکار کیا ہے انہوں نے، تو چونکہ یہ مسئلہ ان کی عقل میں نہیں آتا تھا۔ اعمال وہ اعراض ہیں، اعراض کہاں تلتے ہیں؟ جیسے اس کی بدیہی مثال، پھول، گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پھول یہ جوہر ہے، اس سے آنے والی خوشبو عرض ہے، اس کی پتیوں کا رنگ یہ عرض ہے۔ تو آپ پھول کو توڑ سکتے ہیں، لیکن پھول سے مہکنے والی خوشبو نہیں توڑ سکتے، پھول کی پتیوں کا رنگ نہیں توڑ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز تلتی ہے ترازو میں وہ جوہر ہوتی ہے، عرض تل نہیں سکتی۔ تو چنانچہ وہ قیامت کے دن وزن اعمال کے منکر تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی جو اعمال ہیں، آپ نیک عمل کریں، صبح و فجر کی نماز پڑھی ہے سب نے ماشاءاللہ، تلاوت کی ہوگی، ذکر کیا ہوگا، قرآن کریم پڑھا ہوگا، تو کوئی ہے ایسا کنڈا جو ان کو تول دے؟ نہیں، یہ انسان کے ساتھ قائم ہے۔ عرض وہ ہے جو متصل ہو بالجوہر، اور جوہر وہ ہے جس کا اپنا وجود ہو، یہ بات جانتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی عقل میں نہیں آتی تھی تو انہوں نے انکار تو نہیں کیا حسن عمل کا، کہتے وزن تو ہوگا لیکن عمل کا نہیں ہوگا، نامہ اعمال کا ہوگا، اس کا ہوگا، رجسٹر کا۔ یا بعض کہتے تھے کہ خود انسان کا وزن ہوگا، کیونکہ یہ جوہر ہے، نامہ اعمال بھی جوہر ہوگا، کتاب ہوگی، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ لیکن حضرت امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے لطیف انداز میں ان کی رد کی ہے، اور اس آیت کے بعد وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ کہہ کے یہ کہا ہے نہ تو نامہ اعمال کا وزن ہوگا اور نہ ہی انسان کا وزن ہوگا، بلکہ خود عمل کا اور قول کا اور فعل کا وزن ہوگا۔ اس بات سے اس جملے کا اضافہ کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ آگے ایک لفظ آیا تھا قسط کا آیت میں، طالبات جانتی ہیں کہ امام بخاری مشکل الفاظ کی تشریح بھی کرتے ہیں، لغوی اعتبار سے بھی، فقہی اعتبار سے بھی، ائمہ کے اختلاف کے اعتبار سے بھی۔ تو قسط سے ملتا جلتا لفظ قسطاس ہے، قرآن کریم میں قسطاس بھی آیا ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اس کا معنی بتا دیا کہ اصل میں رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن رومی سے عربی میں منتقل کر دیا گیا، اصل اس کی رومی ہے، اب عربی ہی شمار ہوگا کیونکہ قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم عربی مبین ہے، عربی میں ہے،
تو رومی سے عربی میں منتقل ہوا. اس کا معنی ہے العدل، انصاف. لیکن اجداد میں سے میٹھا بھی ہے، کڑوا بھی ہے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے. اس فرق کے ساتھ اگر اسے لایا جائے مزید فی پر باب افعال سے تو معنی انصاف کرنا ہوگا. اسی کو لایا جائے مجرد سے تو معنی ظلم کرنا ہوگا. چنانچہ مقصد کا معنی ہے عادل اور قاصد کا معنی ہے جائز. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. آگے کی سند ہے، جیسا کہ ہر حدیث سے پہلے سند پیش کرتے ہیں پھر حدیث ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ترجمہ ایک دعویٰ ہوتا ہے. جہاں تک تعلق ہے آیت ترجمے کے 2 حصے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. پہلا حصہ دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. دعویٰ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے. دلیل یہی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب آگے اپنا جملہ تھا أَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اس کے لیے حدیث پیش کی ہے. 2 کلمے رحمان کو پسند ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں. تو یہ دلیل بن گئی. ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری. کیا ان جملوں میں ترتیب ہے سبحان اللہ. اور اس سے معلوم ہوا کہ متکلم کو چاہیے اپنی بات ضائع نہ کرے، شوق دلائے اور اس یہ انداز اختیار کرے کہ سامع اگلے جملے کے منتظر ہوں. ایسے بات کہہ دی. 3 جملے ہیں. فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے رحمان کو محبوب ہیں. کلمے محبوب نہیں، محبوب قائلہما، جو یہ کلمے پڑھتا رہے گا وہ ان کلموں کی برکت سے رحمان کا محبوب بن جائے گا. یعنی اللہ بھی اس سے محبت کرے گا اور اللہ کرتا ہے محبت. وہ باندھی کا واقعہ نہیں سنا ہوگا. ایک باندھی رات کو اٹھ کے نفل پڑھ رہی تھی اور مالک صاحب سو رہے تھے. مناجات میں کہتی اے اللہ آپ کو اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو آپ کو مجھ سے ہے. تو مالک نے کہا بدتمیز، یوں نہ کہہ کہ جو مجھے آپ سے ہے. وہ کہنے لگی چپ کر مالک صاحب، تم مالک تو ہو لیکن میں صحیح کہہ رہی ہوں. اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی مجھے مصلی پہ کھڑا نہ کرتا اور تمہیں سونے نہ دیتا. وہ بھی محبت کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس معلوم ہوا کہ صرف اللہ اور اس کا رسول محبوب نہیں ہے اور محبت جانبین سے ہوتی ہے، یک طرفہ محبت نہیں ہوتی. جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ ایسا کام کرتا ہے تو نتیجے میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور اللہ کی محبت نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے، پتہ بھی چلتا ہے. جب 2 لوگوں میں محبت ہو تو پتھر نہ ہو اگر تو پتہ چلتا ہے کہ چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. تو حبیبتان الی الرحمن ای محبوب قائلہما. جب یہ جملہ فرمایا تو سوال پیدا ہوا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو خالق ارض و سما ہے، وہ تو بڑی شان والا ہے اور بڑے کو محبوب ہیں. وہ تو بہت بڑے، بہت بھاری، بہت ثقیل، بہت مشکل ہوں گے. پتہ نہیں ہم کہہ بھی سکیں گے کہ نہیں. اگلے جملے میں اس بات کو ختم کیا کہ نہیں خفیفتان علی اللسان، محبوب ہیں رب کے، زبان پہ ہلکے. جب یہ سنا زبان پہ ہلکے ہیں پھر سوال پیدا ہوا بات ہولے ہوئے نا، ہولے سمجھے ہلکے ہوئے نا. جب زبان پہ ہلکے ہیں کل ترازو میں تلنے ہیں وہاں پر بھی ہلکے ہوں گے. تو اس کو رد کیا فرمایا نہیں ہلکے زبان پہ ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری. کیا کمال ہے سبحان اللہ. اب سننے والا جاگ کے بیٹھا ہو اور یہ 3 جملے سنے تو کیا اس کے دل میں شوق نہیں پیدا ہوگا یار وہ کون سے کلمے ہیں کہ جو رحمان کو محبوب کہ پڑھنے والا اس کا محبوب بن جائے، زبان پہ ہلکے پھلکے جو مرضی کہہ لے اور کل قیامت کے دن اتنے بھاری ہوں گے. ایک حدیث میں ہے سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ اکیلا میزان کو بھر دے گا. جب سننے والوں کا شوق تام ہو گیا، پورا ہو گیا اور وہ ہمتن متوجہ ہو گئے تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ان کا کمال ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کیسا باکمال شخص تھا، خدا کی قسم۔ اپنی کتاب ختم کی ہے اور جاتے جاتے بھی کتاب کے آخر میں اللہ کا نام ذکر کر کے یہ سبق دے گیا ہے امام بخاری، دیکھو میں نے اپنی کتاب کو اللہ کے نام پہ ختم کیا ہے۔ اے بیٹیوں، اے بیٹو، اے طلبہ طالبات، اے مسلمانوں، تم بھی کوشش کرنا جب تمہاری زندگی کی کتاب ختم ہو تو تمہاری زبان پر بھی اللہ کا نام۔ کیوں؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے بخاری بتانا چاہتے ہیں تو کہہ لیں گے لا الہ، اب نہیں کہہ سکتے لا الہ الا اللہ، اس وقت بھی کہہ لیں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں، وہ وقت اپنے کنٹرول میں نہیں ہوگا، وہ اس کے زبان پہ آئے گا جس کے دل میں کلمہ ہوگا۔ تو اے طالبات، تم اس کلمے کو دل میں بھی رکھو، زبان پہ بھی رکھو اور اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارو، تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کتاب ختم کرتے کرتے اللہ کا نام لیا ہے، تم بھی اپنی زندگی کی کتاب ختم کرتے کرتے اللہ کا نام لوگی، اور تمہاری زبان پہ بھی کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔